1947 میں نومبر کے مہینے میں جموں میں 2,37,000 مسلمان شہید کر دیے گئے. ڈوگرا نے، انڈین نیشنل آرمی نے، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ نے، بجرنگ دل نے، اس کا کچھ اور نام ہوتا تھا اس وقت، ان سب نے مل کر 2,37,000 مسلمان کو شہید کیا. کیوں؟ وہ پاکستان کے ساتھ جہاد چاہتے تھے. اور آج تک جو کشمیری قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، میں صحیح پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 5 لاکھ لوگوں کی شہادت دے چکے ہیں. تو آپ اپنی ناکامیاں گنتی ہیں. 200 سال سے یہ ہم جنگ آزادی لڑ رہے ہیں. ایک علاقہ آپ نے آزاد کروایا، اور ادھر کشمیری جو ہے، جو وہاں کا کشمیری ہے، وہ جو زمینوں کے سائے میں اور دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک فوج کی موجودگی میں، جہاں 9 لاکھ فوجی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 230 ملٹنٹس یا جنگجوؤں سے لڑ رہے ہیں. ان کے سامنے کھڑے ہیں، سینے تانے کھڑے ہیں، بے ہتھیار، بے وسیلہ، کوئی تربیت نہیں، سویلینز کھڑے ہیں. اور اگر ہندوستان کی پوری فوج کی تعداد جو ہے 12 لاکھ ہے، تو اس میں سے 9 لاکھ ان نہتے سویلینز نے اپنی مزاحمت کی وجہ سے اور مزاحمت کی وجہ سے پانی ہوئی ہے. اس لیے اہل جموں کشمیر، اہل محفوظہ کشمیر دنیا کی بہادر ترین قوم ہے. دیکھ لیجیے الجزائر کی جنگ، یا گزشتہ صدی میں جو جنگیں ہوئی تھی، یا میں خود جو ہے سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کرتا رہا ہوں، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو افریقہ میں مختلف قسم کے تنازعات ہیں، وہاں تمام دھڑوں کے پاس، تمام گروپس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. یہ غیر مسلح لوگ جو ہے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنا خون دے رہے ہیں. تو کیا اس سے کوئی بہادر حکومت ہو سکتی ہے؟ اور میں کل کسی کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ 200 سال سے ہار نہیں مانے، وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کی قوم آزادی لے کے رہے گی. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا شور ہے کہ ارطغرل دیکھنی چاہیے. میں آپ کو نوجوانوں کو سب سے بڑا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ارطغرل کا سیریل دیکھنے سے آپ ارطغرل نہیں بنیں گے. آپ ارطغرل بننے سے ارطغرل بنیں گے. اور آپ کس ڈاکیومنٹری کی تلاش میں ہیں؟ جیسا کہ شہریار آفریدی صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم، حدیث نبوی، اسوہ حسنہ، اس سے زیادہ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کے پاس ایک بلو پرنٹ اور ایک روڈ میپ موجود نہیں ہے جس کو ہاتھ میں تھامے اور قدم قدم اس کے اوپر عمل کرے؟ میں کچھ اور چیزوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میری شہریار آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی مجھ سے. ابھی انہوں نے، میں جب بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پہ، مجھے کہا ہے نقشبندی صاحب اور غلام محمد صفی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے دروازے، کشمیر کمیٹی کے دروازے جو ہیں وہ حریت کے دوستوں کے لیے، نمائندوں کے لیے کھلے ہیں. اب جب چاہیں ان سے رابطہ کیجیے. شہریار آفریدی صاحب نے ایک بہت بڑا پیغام دیا آج یہاں، بہت کھلے دل سے دیا ہے، بہت یقین کے ساتھ دے دیا، اعتماد کے ساتھ دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم تقسیم نہیں ہیں. میں ہندوستان کی چال ہے، یہ کہتے ہیں پاکستان کی قوم منقسم ہے، لیکن انہوں نے حلفیہ قسمیہ یہ کہا یہاں کئی سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری مختلف قسم کی شناخت ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم متحد اور متفق ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے درمیان کوئی درار نہیں لا سکتی. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. وہ جامع لائحہ عمل ترتیب دے رہے ہیں. وہ ملک کے اندر اتحاد کو فروغ دینا ہو، وہ باہر جا کے ہمارے جو کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ رابطے ہوں، وہ وہاں کے پارلیمنٹیرینس ہوں، وہ وہاں کی حکومت کے نمائندے ہوں، وہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہو، وہ دوسرے کثیر الملکی ادارے ہوں، ان سے رابطے کریں گے. آپ ان کے دست و باز ہوں گے.
یہاں خاتون میری بہن نے یہ کہا تھا کہ جب آپ باہر جائیں تو کشمیر کو ساتھ لے کے جائیں. میں ان کی اس تجویز کی توثیق کرتا ہوں کہ ایسا بھی کریں کہ جب آپ جائیں کشمیر کمیٹی کی چیئرمین کے طور پر, چیئر پرسن کے طور پر, تو مقبوضہ جموں کشمیر سے اور آزاد کشمیر سے جو خواہ لا میکرز ہوں یا جو ہے سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہوں, آپ بیٹھی ہیں ہماری اسارہ, ان کو آپ ساتھ لے کے جائیں تو یہ ایک جو ہے ریپرزینٹیو ڈیلیگیشن ہو. تو اعتماد میں اس طریقے سے آپ کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے ٹیلی ویژن پہ مجھے اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ جناب کیونکہ ہندوستان نے یہ انتہائی اقدامات کیے ہیں اور ہمارا رد عمل کچھ اس قسم کا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے. تو میرا جواب نفی میں ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست پاکستان ہو, دفتر خارجہ ہو, ہمارے مشنز ہوں, وہ شب روز کام کر رہے ہیں. پاکستان کا جھنڈا جہاں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, کشمیر کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے ہر جگہ پہ. میں خود اس کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں, یعنی میں بڑے تکلف سے اور واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوال یہ اٹھانا ہے کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا جذبہ ہے, تو ہماری کوششیں مؤثر کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جو درجن بھر نوجوان ہر روز قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں ہم نہیں رکوا سکے؟ جو ہندوستان جو ہے آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے اور آپ کے شہریوں سے ان کے روزگار کا, ان کی تعلیم کا, ان کی سکونت کا, ان کی شہریت کا حق چھین رہا ہے, آپ کیوں نہیں اس کے سامنے دیوار کھڑی کر سکتے؟ تو میں آپ کو چند غیر روایتی باتیں بتانا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ضرور جائیے اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کاؤنسل میں, جنرل اسمبلی میں جائیے, اس کے بعد دنیا کے پارلیمنٹس میں جائیے. تو دنیا کا اس وقت نقشہ یہ ہے, اور دروازہ اس وقت کھٹکھٹاتے رہیے جب تک کہ وہ آپ کو انصاف نہیں دیتے یا آپ کی بات نہیں سنتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت عالمی نظام اس قسم کا ہے کہ آپ کو وہاں سے انصاف نہیں ملے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی سیاسی اور صدارتی تحریک چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں اس کو تیز تر کریں, لیکن اس کے لیے انٹرنیشنل سول پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ, یہ ہمارا ایمان ہے. یہ مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں, بیواؤں, یتیموں, بزرگوں, جوانوں سے کمٹمنٹ نہیں ہے, یہ رب سے کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ, کیونکہ اگر آپ مخلوق کو خوش کرو گے تو یاد رکھیے ریاکاری رب کو پسند نہیں. ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے. یہ کووڈ کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹیز ضرور افیکٹ ہوئی ہیں, بٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس کاز ٹو آل دوز فورمز ان دا پراسپرس ورلڈ وچ میٹرز دا موسٹ. میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملا, پرائم منسٹر صاحب سے ملا, ہم نے دنیا کی ٹاپ نوچ یونیورسٹیز میں سیمینارز کرانے, وہاں کی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا ہے. وہاں پہ ہم نے خود اپنے پارلیمنٹیرینز, اور یاد رکھیے یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون, اس میں جماعت اسلامی, اس میں جے یو آئی, اس میں ایم کیو ایم, اس میں این پی, اس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹری کمیٹی فار کشمیر میں اس کا حصہ ہے. ہم ان کو لے کے جائیں گے. ہم دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کریں گے, اور وہ ڈیبیٹ کیا ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا کہ آج جب یو این کی بات کرتے ہیں, یو این کے اندر آپ نے جنیوا میں ہیومن رائٹس کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو انیشیٹیوز لی ہیں, اس میں آپ کا موقف کیا ہے, آپ کی خاموشی کیوں ہے؟ پھر اکراس دا گلوب جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے وہ کشمیری اوریجن کے ہو, چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے وہ مسلم اکراس دا گلوب, چاہے وہ کسی بھی مذہب اور سوچ کے پیروکار کیوں نہ ہو, ہم نے ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نے ان کو بورڈ میں لینا ہے, ان کو ہم نے ریئلائز کرانا ہے کہ آج دنیا میں اگر روس کو اس خطے میں شامل کیا جائے, یہ بار بار اس پوائنٹ پہ میں زور دیتا ہوں کہ دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں 3 نیوکلیئر پاورز ہیں, بلکہ 4, چائنا, انڈیا, پاکستان, اور اگر رشیا کو ہم ایڈ کرتے ہیں. اور یہ دنیا کے آنے والی نسل اور اس دنیا کے وہ
वो ममालिक जो प्रॉस्परस वर्ल्ड अपने फ्यूचर प्लान सामने रखे हुए और इस दुनिया के अमन के लिए खतरा, अगर आज कश्मीर जो फ्लैश पॉइंट सिंस डे वन था जिसमें खामोशी थी, अगर अब खामोशी होती है, तो इसके अलावा एक और मैसेज कि जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, जो लीग ऑफ नेशन का फेल्योर और अब यूएन यूनाइटेड नेशन का इम्तिहान है परमानेंट मेंबर्स के अलावा तमाम की स्टेक होल्डर्स का, प्रॉस्परस वर्ल्ड का, सिविल सोसाइटीज का, इंटरनेशनल एनजीओज का, तमाम वो कुव्वतें जिनकी नजर और इवन मल्टीनेशनल्स जिनकी पूरी दुनिया में अपने ट्रेड से रिलेटेड और अपनी कंसर्न इंटरेस्ट के हवाले से जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं, उन सब के लिए मैसेज है कि आज आपसे 7.25 करोड़ दुनिया में मुहाजिरीन है, वो नहीं संभाले जा रहे, उसके लिए प्रॉस्परस वर्ल्ड आगे नहीं आ रहा। और इसके अलावा आपके पास स्टेटलेस 1 करोड़ 20 लाख स्टेटलेस लोग हैं इस दुनिया में, उसका कोई वाली वारिस नहीं, इंसानियत की तस्लील हो रही है। और यहां पे हम 1 करोड़ 20 लाख कमोबेश से ज्यादा इंसानों की बात कर रहे हैं। हम किसी मजहब और किसी मुल्क की बात नहीं कर रहे, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं और दलाइल और इंशाल्लाह मंतक पे बात कर रहे हैं। आपसे स्टेटलेसनेस से जो रिलेटेड 1 करोड़ 20 लाख हैं, आपने जीआरएफ ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम जेनेवा में एक मुसलमान बेटी को ब्राजील ने सिटीजनशिप दी, उसके डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं। आए 30 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन, ये मुल्क इंसानी तारीख में मिसाल कायम कर गया, दरवाजे खुले हुए, और दूसरी तरफ इंसानियत सोच बजा ले, लेकिन वो सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, और फिर दुनिया का सो कॉल्ड सबसे बड़ा सेक्युलर मुल्क। हमने दुनिया को यह बावर कराना है कि जो मोदी फाशिस्ट का जो चेहरा है, जो उसकी बुनियाद है, जो उसका मंतक है, जो उसकी अप्रोच है, वो क्या है? वो मुसलमान को ह्यूमिलिएट क्यों करना चाह रहा है? वो तमाम सेक्ट्स को अंडरमाइन क्यों करना चाह रहा है? हिंदुत्व, वो अपने आप को सुप्रीम क्लास समझते हैं, वो अपने आप को दुनिया का अक्ल कुल समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं दुनिया का सुपरमैन हूं। आज इस सोच के हवाले से पाकिस्तान उसकी ना सिर्फ नफी कर रहा है, बल्कि असल चेहरा हिंदुस्तान का दुनिया के सामने लाने में कामयाब हुआ है। और ये इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान है, ये ज़बानी अल्फाज और तकरीरों की हद तक नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। We need to convert that talk into a walk now. We will make the whole world realize. We will make even those policy makers of India realize that so far you successfully somehow confused the entire globe. But your days are over, inshallah. Future belongs to the people of occupied Kashmir and all those who have been deprived, those who have been bullied and isolated to the core. And let me assure you, inshallah, we have got the relevant expertise. We have got all those who are well equipped, who can convey the entire globe a real message, and that message is of peace, harmony and pure affection. और वो लोग जो अगर नेतन्याहू के उस अप्रोच को और उस इनिशिएटिव को सामने रखें जो गजा जरीको से वेस्ट बैंक से होते हुए वो डेमोग्राफिक चेंजेस की जो आज बात हो रही है, बिल्कुल कुर्बानियों का खून रंग भी लाएगा और कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी भी देखेंगे, वो देना बहुत दूर नहीं है। हम एक पुरअमन हल चाहते हैं इस मसले का। मैं क्योंकि हुकूमत की नुमाइंदा हूँ यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर, वैसे तो मुझे कश्मीरी किसी वक्त भी अपनी नुमाइंदा किसी सूरत में भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने गुजारिश करके कह के ये पोर्टफोलियो लिया था कि इसमें मैं जितनी भी खिदमत कर सकूँ, जितना भी अपना हिस्सा डाल सकूँ, मैं समझती हूँ कि काम है। लेकिन ये है कि ये मसला जो कश्मीर का है, हमेशा जब भी कोई भी जमात हुकूमत में होती है, पहली तो बात यह है कि किसी भी जमात से बहुत बालातर है, किसी भी हुकूमत से बहुत बालातर है, लेकिन ये पहुँचा पा रहे हों तो हमें उस मीडियम को ज़रूर यूज़ करना चाहिए जिनकी आवाज़ बेहतर तरीके से पहुँच रही होती है। हम यूके और यूरोप में भी जब कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो हम उन लोगों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते जो लोग हमारे लिए बेहतर बात कर सकते हैं। मैं अक्सर ये कहती हूँ जब यूरोप में हमारी ब्रसल्स में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि हम उन कंट्रीज़ को अपना सफ़ीर वहाँ क्यों नहीं बनाते जिनको अभी अभी आज़ादी मिली और उस तकलीफ से वाकिफ़ हैं।
ہم جب اپنی کانفرنسز کرتے ہیں تو ہم نان مسلم کمیونٹی کو بلا کر ان کو کیوں نہیں بتاتے، جیسے بھی شاہین کوثر ڈار صاحبہ نے کہا کہ سوشل میڈیا کشمیر کے نام پر اکاؤنٹس بلاک کر دیتا ہے، تو پھر صرف اس کی ایک صورت ہے کہ جب ہم کشمیر کی ریلیز کرتے ہیں، کشمیر کی کانفرنسز کرتے ہیں، تو ہم اپنے نان مسلم جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ضرور بلائیں۔ میں بلا مزید جو ہے وہ کوئی اور گفتگو کیے بنا میں چاہوں گی کہ ہم گزارش کریں فیض نقشبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور 5 منٹ کے ٹائم میں ہی اپنا جو ہے مختصر آج کا جو ہے خطاب کنکلوڈ کریں۔ مستقبل کا راہ عمل انہی بنیادوں پر بن سکتا ہے۔ بہت مضبوط اور طاقتور بنیادیں غازی ملت کے گھر میں سری نگر میں 19 جولائی کو فراہم کی گئی۔ کسی کو 2 منزلہ عمارت بنانی ہے یا 20 منزلہ عمارت بنانی ہے، بنیاد وہی ہے، راستہ وہی ہے، طریقہ وہی ہے۔ کشمیری نے اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے وابستہ کیا۔ اگر انگریز کو معلوم ہو جاتا کہ قائد اعظم بیمار ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کو حادثہ ہونے والا ہے اور کسی قسم کے مسائل پیدا ہونے والے ہیں، تو اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کے مسلمانوں میں جغرافیائی، تہذیبی، تاریخی، لسانی، تمدنی، معاشی تمام تر حوالوں سے جو ہے وہ اپنے تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں بصدد احترام کہ یہ خالی قرارداد نہیں ہے، یہ جموں و کشمیر کے لوگوں کا پاکستان کے حق میں ریفرینڈم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لوگوں نے پاکستان بننے سے پہلے کیا۔ اس لیے میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں بی ٹی ایم والوں کا، محترمہ سلیمہ فرق صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں پالیسی سازی میں حیران ہوتا ہوں کہ ساری کانفرنس میں دانشوروں نے، مقررین نے، سیاستدانوں نے گفتگو کی ہے۔ میں میڈیا کو دیکھتا ہوں، فارن آفس کو دیکھتا ہوں، اپنے باقی گورنمنٹ کو دیکھتا ہوں، اپوزیشن کو دیکھتا ہوں، کتنی سختی کے ساتھ جکڑ کے رکھا ہوا ہے لداخ میں چین نے، اور انٹرنیشنل میڈیا لداخ کا ذکر نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے کہ چائنا انڈیا سٹینڈ اپ ان کشمیر، اور آج اس کا کوئی ذکر ہم نہیں کرنا چاہتے۔ 62 میں ایک موقع تھا جب چین ہندوستان کو جوتے مار رہا تھا، اس وقت ہمارے پاس ایک موقع تھا۔ جب ہم کارگل میں گئے، اگر ہم نے دوستوں کو اعتماد میں لیا ہوتا تو اس وقت ہمارے پاس ایک موقع تھا، اور آج پھر ایک موقع ہے کہ اگر لیکا ایئر بیس ان کے پاس ہے تو راستہ جو ہے وہ چین کے قبضے میں ہے، سپلائی روٹ چین کے قبضے میں ہے۔ آج اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، آج اس بات کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ آج سکم میں، بھوٹان میں، نیپال میں اور اروناچل پردیش میں، 7 سسٹرز میں، وہاں پہ کیا جذبات اور احساسات ہیں، اور ایک 16 کلومیٹر کی پٹی ہے جو کسی وقت بھی چائنیز آپریشن کر کے اس کو ہندوستان سے الگ کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے معلوم نہیں ہے، میں کوئی زیادہ باخبر آدمی ہوں، کمرے میں آدمی ہوں، ایک لے میں ہوں، چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں، کہ وہ کیا چیز ہے جو میں ان سارے حقائق کا ذکر کرنے سے آج پاکستان کی سی پیک کی وجہ سے اقتصادی حدود پہ وسعت ہے۔ آج ماسکو نے سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے، انہوں نے ہندوستان کا خیال تھا کہ شاید عالمی برادری بیچ میں آئے گی۔ جب امریکی بحری بیڑا وہاں سے موو کیا تو چائنیز نے بہت معصومانہ سی سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیپر ٹائیگرز نے موو کیا ہے، اس لیے کہ ان کی موومنٹ کے بعد ان کو پتا لگا کہ ایک بحری بیڑا پوری دنیا ہوتی ہے، وہ اس میں 20-30 ہزار لوگ ہوتے ہیں، 100-150 چھوٹے بڑے طیارے ہوتے ہیں، تو موو کرنے کے بعد ان کو پتا لگا کہ ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ 1-2 فائر کی زد میں پورا بحری بیڑا آ سکتا ہے۔ انہوں نے دوسرا سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم ہانگ کانگ میں، ہم لداخ میں اور ساؤتھ چائنا سی میں ہم پوری طرح لڑنے کے لیے چاقو چوبند میں مستعد ہیں، ہندوستان کو غلطی نہ کرے۔ اور آج آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں، 35A کی بات کرتے ہیں، کشمیر کے ڈیموگرافی کمپلیکس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ چین نے مذاکرات میں کیا کہا؟ آپ سب صاحب لوگ ہیں، چین نے کہا کہ جہاں ہم آگے ہیں یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، LAC ہے، اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا لیفٹیننٹ جنرل بھیجو، ہم اپنا میجر جنرل بھیجیں گے، آپ بریگیڈیئر بھیجو، ہم کرنل بھیجیں گے۔ ہندوستان کو میسج دے دیا کہ ہم سے برابری کی بنیاد پر آپ سے بات نہیں ہو سکتی، ایک ہاتھ نیچے رکھ کے آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 فوج کی قوت کے زور پر انہوں نے اٹھا کر ہندوستان کے منہ پر دے مارا، اس لیے کہ پہلے دن ان کا موقف، پاکستان کی حکومت کا موقف، کشمیری کا موقف یہی تھا کہ ہمیں منظور نہیں ہے، لیکن ہم سب ابھی باتیں کرتے رہے تو چین نے اٹھا کر فوجی قوت کے زور پر ہندوستان کو 60 میل پیچھے دے مارا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ 35A کے بارے میں
उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक कॉम्प्लेक्सेस आप चेंज नहीं कर सकते, जो स्टेट सब्जेक्ट वाले जारी किए, यहाँ वैल्यू का जिक्र हुआ, 2 लाख वैल्यू की आबादकारी का, पंडितों का जिक्र हुआ। हिंदुस्तान दुनिया को एक तरफ टेरिटरी यूनियन टेरिटरी में शामिल करने के बावजूद खौफजदा है, उसके बैक ऑफ द माइंड पर यह बात मौजूद है कि कभी न कभी इसका सवाल राय होगा, इसीलिए आबादी के तनासब को अपने हाथ में बिगाड़ के रखना चाह रहा है। हमें उस मौके का इंतजार करना है, हमें यूथ को मोबिलाइज करना है, हमें अपने बुनियादी अकायद पर कायम रहना है, हमें दुनिया में अपने दोस्त तलाश करने हैं, हमें हिंदुस्तान के दुश्मनों का पता करना है। सैयदना अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया है कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है, हमें उनका पता करना है। आज अगर मॉस्को हिंदुस्तान की मदद में बजाय ये कह सकता है, आज अगर चाइना इस खिते के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट शुरू करके इस सारे खिते का जो सियासी इक़्तिसादी और दिफाई बैलेंस है उसको वो सारा बाजी के मुकाबले में तब्दील हो रहा है, हमें उससे फायदा उठाना है। हमारी वज़ारत ख़ारजा, कश्मीर अमूर की वज़ारत, कश्मीर कमेटी, इन सब ने जिस तरह से इस इशू को टेकअप किया है, तो इसको किसी भी तरह से हमें डिफेंड करने में कोई दिक्कत पेश नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने आप को कश्मीरियों का सफ़ीर कहा, हर कदम पे साबित करते हैं वो, जिस तरह से कि वज़ारत ख़ारजा में मेहनत हो रही है, सब वज़ारतों में। और अभी कुछ ही रोज़ पहले हमारे नए चेयरमैन कश्मीर कमेटी जनाब शहरयार आफरीदी को ये जिम्मेदारी मिली है, और मैंने 2 दिन पहले इनके साथ एक पहली मीटिंग जिसका इनेकाद फॉरेन ऑफिस में किया गया था वो अटेंड की, और यकीन माने कि मेरा सैरो खून कई किलो खून मेरा बढ़ा और मेरा हिम्मत हौसला बहुत ही मेरा बढ़ा, क्योंकि पुरअज़्म क़यादत है। और जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की है, अपना आगाज़ किया है, मैं इनके लिए बहुत दुआगो भी हूँ और हर कदम पे हम इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मसले को अच्छे तरीके से आगे लेके चलेंगे। जैसा कि सरदार मसूद साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर ये गुजारिश करूँगी, मेरे जहन में ये सवाल बार बार आता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी स्पीच में भी इसका जिक्र किया था कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कश्मीर इशू को लेके जाएंगे। इसकी जो भी बारीकियाँ हैं आप मेरे से बहुत बेहतर उसको समझते हैं, क्योंकि आप ऐसी पोजीशंस पे रहे हैं, आपका इजाज़ है। अब वो वक्त है कि हम इसको इस किस्म के फोरम्स पर लेकर जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अपनी जगह बहुत अहम हैं। बहुत अरसा पहले इस चीज़ का फैसला हो गया था कि कश्मीरियों को उनका हक जो है खुद देरादियत दिया जाए, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस चीज़ का फैसला करें कि वो फ्यूचर में क्या चाहते हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका वक्त बिल्कुल करीब है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा हमें और फोरम्स पर भी जाने की ज़रूरत है, जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो मैंने जिसका जिक्र किया। बाकी ये है बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला आपके सामने गाए बगाए आती रहेंगी। और आपको किसी भी मसले में हमें कोई मशवरा देना हो, हमारे साथ बात करनी हो, कश्मीर कमेटी के हवाले से, शहरयार साहब के साथ, मेरी वजारत के हवाले से, मेरे साथ, मेरी बहन नौरीन है बहुत डेडिकेटेड कश्मीर कॉज को लेकर, हम सब हाजिर हैं। क्योंकि कोई भी जमहूरी हुकूमत जो होती है वो तनकीद को भी खंदा पेशानी से लेती है, और जो भी गुजारिशात, जो भी सजेशंस आते हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पुरअमन हल चाहते हैं इस मसले का, और पुरअमन हल तभी मुमकिन होता है जब लोग सर जोड़ कर करते हैं और सबकी तजवीज़ आती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस मसले को मैं आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। और जितने भी यहाँ पर शुरका हैं सब मुबारक के लायक हैं, और हम सब, मैं कहती हूँ कि किसी चीज़ में भी लैक नहीं करते, ना सोच में हमारे कोई, ना ही कोई, ये कश्मीर का मसला जो है वो किसी भी सियासी जमात का नहीं, वो सब सियासी जमातों का है, वो सब पाकिस्तानियों का है, वो सब कश्मीरियों का है, जो देश से पार दूर रहते हैं उन कश्मीरियों का है, वो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है? इकट्ठा होने की है। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है? कि जो कायदे-ए-आज़म जनाब हमें कह के चले गए थे कि फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन, हम उसके साथ अगर चलें तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी काविशें जो है वो रंग लाएंगी। बहुत शुक्रिया।